جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 18ویں کتاب درندوں کی بستی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ پھر جولیا کسی نہ کسی طرح عمران کی تجویز سے متفق ہو گئی۔ دوسری لڑکیوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں دوسری جگہ کیوں منتقل کیا جا رہا ہے۔ جولیا کے ساتھ اس نے ایک محدود دائرہ عمل کا ٹرانسمیٹر بھی رہنے دیا جو 50 یا 60 میل کے فاصلے کے لیے لازمی طور پر کارآمد تھا۔ شہباز کی پیشین گوئی غلط نہیں ثابت ہوئی۔ آج ایک آدمی بھی سرکس دیکھنے کے لیے ادھر نہیں آیا۔ بہرحال شہباز کچھ غیر مطمئن سا نظر آ رہا تھا۔ آدھی رات کو ہم گھوڑوں کے لیے نکلیں گے، اس نے عمران سے کہا۔ خیر، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے ہی آسمانی بلاؤں سے ڈرنے والوں نے زمین پر تباہی پھیلا دی تو کیا ہوگا؟ نہیں، تم بے فکر ہو، اتنی جلدی کچھ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن شہباز، تمہاری آنکھوں سے بے اطمینانی سی ظاہر ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہوگی، خاموش بیٹھو۔ شہباز جھلا گیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر عمران نے ڈینی سے مشورہ کیا اور ڈینی نے اسے رائے دی کہ آدھی رات کے انتظار میں مطمئن نہ بیٹھنا چاہیے۔ ویسے تو میرے آدمی تیار ہی ہیں، لیکن اگر وہ لوگ اچانک ہی آ پڑے تو تھوڑی بہت بدنظمی ضرور پیدا ہو جائے گی۔ یقینی بات ہے، مگر ماسٹر عمران، میں نے بار بردار مزدوروں کے پاس ہلکی مشین گنیں دیکھی ہیں، ڈینی نے حیرت سے کہا۔ پیشہ ور مزدور نہیں ہیں ڈینی، عمران نے جواب دی، بلکہ بہت ہی تجربہ کار قسم کے فوجی ہیں۔ وہ تمہارے شکاریوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ثابت ہوں گے۔ آپ نے پہلے اس کا تذکرہ نہیں کیا ماسٹر؟ بھول گیا ہوں گا ڈینی۔ آپ بھول گئے ہوں گے، ڈینی نے کہکا لگایا۔ میں ہمیشہ یہی کہتا رہوں گا کہ آپ کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ دفتن انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی اور عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آواز لہجہ بلہجہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ڈینی نے جھپٹ کر رائفل اٹھا دی۔ یہ ایک ہی گھوڑا معلوم ہوتا ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ دونوں باہر نکل آئے۔ تقریباً سبھی جھولداریوں سے نکل آئے تھے۔ آنے والا قریب آتا جا رہا تھا اور رفتار سست پڑتی جا رہی تھی۔ شہباز، شہباز، آنے والے نے آواز دی۔ یہ کوئی شکرالی ہی تھا۔ کون ہے؟ داراب، عمران نے شہباز کی آواز سنی۔ شہباز، قریب آؤ، آنے والے نے کہا۔ عمران بھی تیزی سے آواز کی طرف بڑھا۔ آنے والے کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ وہاں اندھیرا تھا۔ پھر شاید عمران اور شہباز ساتھ ہی آنے والے کے قریب پہنچے۔ شہباز، آنے والے نے آہستہ سے کہا۔ کیا خبر ہے داراب؟ شہباز نے پوچھا۔ خبر اچھی نہیں ہے۔ 3 آدمی کٹالیاں دکھا دکھا کر بستی والوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے سرکس والوں میں سے ایک ایک کو چن کر قتل نہ کیا تو زمین پھٹے گی
اور پوری بستی اس میں سما جائے گی۔ پھر وہ لوگ کیا بکتے ہیں؟ فیلسورتھ تیار ہو گیا ہے، وہ 150 سواروں سمیت یہاں پہنچ جائے گا۔ اوہ، اس کفن چور کی موت اسے آواز دے رہی ہے، میں صاف سن رہا ہوں۔ اور سنو، غار والے نے 4 فرنگیوں کو بھی بھیجا ہے، وہ ان کی مدد کریں گے۔ صف شکن، شہباز نے عمران کو آواز دی۔ میں یہیں موجود ہوں، عمران آہستہ سے بولا۔ تم نے سنا؟ ہاں، میں نے سن لیا۔ تم فکر نہ کرو اور ان فرنگیوں کی بھی پرواہ نہ کرو۔ تم بہادر زرغام کے بیٹے ہو اور میرا نام صف شکن ہے۔ مگر آنے والے نے کہا، ان فرنگیوں کے پاس ایسی تفنگیں ہیں جو رکے بغیر گولیاں ہی گولیاں برساتی چلی جاتی ہیں۔ اوہ، آنے دو، شہباز غصیلی آواز میں بولا۔ مجھے خوشی ہے کہ فیلسور انہیں لا رہا ہے، میں دیکھوں گا کہ اس نے کتنی ترقی کی ہے۔ وہ کس راستے سے آئیں گے؟ یہ سب کچھ مجھے نہیں معلوم، وہ بہت رازداری سے کام لے رہے ہیں۔ انہیں علم ہے کہ تم سرکس والوں کی مدد کرو گے۔ آنے دو اس والد الحرام کو، اس کی چیخیں سن کر اس کی ماں اپنی قبر میں جاگ اٹھے گی۔ آنے دو۔ مگر تم کیا میرے ساتھ ہو؟ اگر نہ ہوتا تو یہاں آتا کیوں؟ آنے والے نے کہا۔ یہ فیلسور پیدائشی چور ہے، شہباز نے عمران کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اتنی آہستگی سے آئے گا کہ ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ اب تم اپنی اس عقل کو آواز دو جو فرنگیوں سے ٹکرانے کا دعویٰ رکھتی ہے۔ میں آواز دے چکا ہوں، عمران نے کہا۔ انہوں نے اپنی چھولداریاں ایک مستح جگہ پر نصب کی تھی اور اس کے 3 طرف ڈھلوانے تھیں۔ عمران نے پہلے ہی کچھ سوچ سمجھ کر اس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس نے چھولداریاں جوں کی توں رہنے دیں، ان میں چراغ جلتے رہے، لیکن اس کے سارے آدمی اسلحے سنبھال کر ڈھلوانوں میں رینگ گئے تھے۔ ہلکی مشین گنوں کا دستہ 8 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ انہیں ڈھلوان کی دوسری طرف ایک اونچی چٹان پر چڑھا دیا گیا، جہاں سے وہ تقریباً چاروں طرف مار کر سکتے تھے۔ یہ سب کچھ 20 منٹ کے اندر ہی اندر ہو گیا۔ اوہ، صف شکن، شہباز اس کا بازو پکڑ کر گرم جوشی سے دباتا ہوا بولا۔ تم واقعی ویسی ہی عقل رکھتے ہو، مگر اس دن جب میں نے تمہیں گھیرا تھا تم چوہے کیوں بن گئے تھے؟ ہم خامخواہ کسی سے نہیں الجھتے زرغام کے بیٹے، عمران نے پروقار آواز میں کہا۔ اگر ہم دیکھتے کہ تم زبردستی پر آمادہ ہو تو بڑی خونریز جنگ ہوتی اور تم ہمارے کسی جانور کو بھی زندہ نہ لا سکتے۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ہمارے پاس 8 مشین گنیں بھی ہیں۔ تم بہادر بھی ہو اور پر اسرار بھی، شہباز نے آہستہ سے کہا۔ لیکن کیا تمہیں اس آدمی دھراب پر اعتماد ہے؟ وہ بھی زرغام ہی کا بیٹا ہے، حالانکہ ہماری مائیں الگ الگ تھیں۔ شکرال میں ایک باپ کے بیٹے آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے، خواہ ان پر آسمانی بلائیں ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑیں۔ پھر انہوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں اچانک ہوا کے جھونکے کے ساتھ آئی تھیں اور پھر
اب وہی پہلے کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ او شہباز مستربانہ انداز میں بولا، فیلزبر آج تو مردوں کی طرح آ رہا ہے۔ میں اب یہاں اس طرح چھپ کر نہیں لڑوں گا۔ میرا گھوڑا تم نے کہاں چھوڑا ہے؟ زرغام کے بیٹے، تم بہادر ہو، لیکن میں اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ اگر ان کے پاس ایک بھی فرنگی ہے تو وہ انہیں اس طرح علانیہ نہیں آنے دے گا۔ کہیں یہ بھی ان کی کوئی چال نہ ہو۔ شہباز کچھ نہ بولا۔ عمران نے پھر کہا، اس وقت تک ٹھہرو جب تک کہ وہ سامنے نہ آ جائیں۔ اچھا، وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ہوا کے جھونکے کے ساتھ ایسی ہی آوازیں آئیں جسے بہت دور ہزاروں گھوڑے طوفان کی سی رفتار سے دوڑ رہے ہوں، اور اس کے بعد پھر سناٹا چھا گیا۔ بالکل دھوکہ ہے شہباز، عمران نے آہستہ سے کہا۔ کیا تم آوازوں کا رخ نہیں محسوس کر رہے؟ یہ سامنے سے آ رہی ہیں۔ یہ تو ادھر سے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں جدھر غار والا رہتا ہے۔ کچھ بھی ہو، میرا خیال ہے کہ حملہ سامنے سے ہرگز نہ ہوگا۔ تو پھر ہمیں رخ بدل لینا چاہیے، شہباز بولا۔ نہیں، فی الحال اس کی ضرورت نہیں۔ چٹان کے اوپر والا دستہ چاروں طرف کی خبر لے سکے گا۔ تم مطمئن رہو، بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ شاید ہمیں تکلیف ہی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ کیسے؟ اوپر 8 مشین گنیں ہیں، عمران چٹان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا، اور ٹھیک اسی وقت اوپر مشین گنیں کہے لگانے لگی۔ تم نے دیکھا؟ عمران پرسکون لہجے میں بولا، میں جانتا تھا کہ وہ سامنے سے کبھی نہ آئیں گے۔ پھر اس نے نشیب میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے ایک اشارہ نشر کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فی الحال جہاں ہیں وہیں رہیں۔ چٹان کے پیچھے سے شور بلند ہونے لگا تھا اور مشین گنیں برابر کہے لگا رہی تھی۔ دوسری طرف سے بھی شاید فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ اوہ، مجھے جانے دو سفشکن، شہباز اٹھتا ہوا بولا۔ نہیں، تم کھیل بگاڑ دو گے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ اوے، اپنا لہجہ ٹھیک کرو سنجیدہ خان کے بیٹے، ورنہ۔ پیارے بھائی، میں استدعا کرتا ہوں کہ اس وقت میرے کہنے کے خلاف نہ کرو۔ تم شیر کے بچے ہو، مگر لومڑی کی طرح چالاک بھی بنو۔ شہباز ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا، مگر وہ بڑی شدت سے بے چین تھا۔ چٹان کے اوپر سے عمران کو روشنی کا اشارہ ملا۔ وہ بھاگ رہے ہیں، اس نے شہباز سے کہا۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں۔ لیکن ٹھیک اسی وقت چھولداریوں سے شعلے بلند ہونے لگے۔ بینی، صفدر، چوہان، چلو، عمران چیخا اور اس کی رائفل آگ برسانے لگی۔ وہ فائر کرتے ہوئے اوپر چڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف سے بھی گولیاں چلنے لگیں۔ اندھیری رات کا سناٹا فائروں کی گونج اور زخمیوں کی چیخوں سے چھلنی ہونے لگا۔ شہباز اور عمران ساتھ ہی بڑھ رہے تھے۔ جن 2 مشین گنوں کی اطلاع داراب نے دی تھی وہ ادھر گرج رہی تھیں۔ ہم چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، عمران بڑبڑایا۔ شہباز بڑی تندہی سے فائر کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے عمران کی بڑبڑاہٹ سنی ہی نہ ہو۔ اوپر پہنچ کر وہ دیوانہ وار جلتی ہوئی چھولداریوں کی طرف بڑھتا رہا۔ عمران نے اسے آوازیں دیں، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ کسی مینڈک کی طرح اچھل اچھل کر آگے بڑھتا رہا۔
یہ ہنگامہ تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہا اور پھر اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ عمران کے ساتھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے اب بھی فائر کر رہے تھے۔ ساری چھلداریاں جل کر خاک ہو چکی تھیں اور چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے مشعلیں روشن کرائیں اور ان لاشوں میں اپنے آدمی تلاش کرنے لگا۔ ایک جگہ اسے شہباز نظر آیا جو ایک لاش کے سینے پر سوار چاقو سے اس کی گردن الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ شہباز نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور عمران چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کسی آدمی کا چہرہ نہیں تھا، ہرگز نہیں۔ اسے کسی بھی صورت سے آدمی نہیں کہا جا سکتا تھا، یا پھر عمران نے آج تک اتنی درندگی کسی آدمی کے چہرے پر دیکھی ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور دانت باہر نکل پڑ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس لاش کو اپنے دانتوں سے ادھیڑ رہا ہو۔ یہ فلزور ہے، اس نے پاگلوں کی طرح کہکا لگایا۔ میں اس کا سر کاٹ کر بستی میں لے جاؤں گا۔ میں انہیں دکھاؤں گا کہ کہاں ہیں وہ آسمانی بلائیں اور وہ کس پر نازل ہوئیں۔ داراب بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ شہباز نے لاش سے سر الگ کر لیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر لٹکائے ہوئے ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ داراب بھی اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ پھر عمران نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی جو لہجہ بلہجہ دور ہوتی جا رہی تھیں۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔